میں تمام مومنین کرام شیخ ابرا کی جانب سے قبلہ محمد امین شہیدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں کہ یہاں پر اس وقت تمام مکاتب فکر کے لوگ انہیں سننے کے لیے اس فرش عزا پر حاضر ہوئے ہیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں قبلہ محمد امین شہیدی صاحب آف اسلام آباد سے کہ وہ زیب منبر ہوں، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ بھی ذرا آگے آگے آ جائیں بآواز بلند صلوات۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب خانہ اور بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور تمام شرکاء اور حاضرین مجلس کی آمد کو اور اس مجلس میں نشست کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ مجلس حسین ابن علی علیہ السلام کسی خاص طبقے کی میراث نہیں ہے، جس طرح سے خود حسین ابن علی کسی گروہ، کسی مسلک اور کسی فرقے کی میراث کا نام نہیں ہے۔ جو بھی سچائی سے محبت کرتا ہے حسین اسی کا ہے، جو بھی عزت انسانی چاہتا ہے حسین اس کے سر کا تاج ہے، جو بھی طہارت روح اور نور کا خواہاں ہے اس کے لیے منارہ ہدایت اور نور حسین ابن علی ہے۔ لہذا حسین سب کے ہیں۔ شاید جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آج بھی آپ اسی پاکستان کے اندر، باقی دنیا کو بھی رہنے دیں ایک طرف، اسی پاکستان میں سندھ میں آپ چلے جائیں، بلوچستان میں آپ چلے جائیں، KPK میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، آپ کشمیر میں چلے جائیں، پنجاب کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں، اپنے اس محدود خول سے باہر نکل کر اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہندوؤں کے درمیان بھی حسین اسی طرح سے محبوب ہیں جس طرح سے مسلمانوں کے درمیان محبوب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے جن اقدار، جن ویلیوز اور جن اعلیٰ ترین انسانی، الہی اور آسمانی اہداف کے لیے جان دی ہے، وہ تمام اقدار، وہ تمام الہی اور آسمانی اہداف کسی فرقے کے دائرے کے اندر محدود نہیں ہے، ہر انسان کے روح کی آواز ہے۔
اس لیے جو بھی سچائی کا علم لے کر اٹھے گا انسانوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں گے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، یزید آج بھی گالی ہے اور حسین عزت و سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ اقتدار یزید کے ہاتھ میں، دولت یزید کے ہاتھ میں، اختیار یزید کے ہاتھ میں، پیسہ یزید کے ہاتھ میں، تمام سسٹم یزید کے ہاتھ میں، اور ادھر حسین کے ہاتھ میں صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ لوگوں آؤ تمہیں میں خدا سے ملاؤں۔ چونکہ یہ سچائی کے علمبردار ہیں، اس لیے آج حسین دلوں میں رہتے ہیں اور یزید گٹر میں رہتا ہے۔ بالکل واضح سا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ لہذا مجالس کو کبھی بھی کسی فرقے، کسی گروہ، کسی خاص طبقے کی میراث نہ سمجھیے۔ اس لیے مجالس حسینی اور ذکر حسینی کا دروازہ بھی سب پر کھولیے، چونکہ حسین ہدایت کا دروازہ ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص اس دروازے پر آتا ہے تو حسین ابن علی خود اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف موڑ کر اس کو ہدایت تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ میزبانوں کی خواہش تھی کہ میں قرآن اور اہل البیت کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرائض پیش کروں۔ تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ ہم حسین ابن علی کو قرآن کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں، حدیث کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس گھرانے سے ہم اتنی عقیدت رکھتے ہیں، جس گھرانے سے ہم اتنی محبت رکھتے ہیں، وہ گھرانہ ہے کیسا گھرانہ؟ ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عام طور پر ہم اسلام کہاں سے لیتے ہیں؟ اپنی مسجدوں سے، اپنے محرابوں سے، اپنے اہل منبر سے۔ خود ہم کس حد تک اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں؟ خود ہم کس حد تک اسلام کو سمجھنے کے لیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں؟ خود ہم کس حد تک اسلام کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اور پڑھے لکھے مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہر چیز دوسروں سے پوچھ کر آنکھ بند کروں یا اپنی عقل لڑا کر خود اس پر سوچوں اور ذرا تول کر دیکھوں کہ جو بات مجھ تک پہنچ رہی ہے اس میں کس حد تک وزن ہے اور کس حد تک یہ بات بے وزن ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں غور کروں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود اس کو تول کر دیکھوں۔ اس لیے دین ہمیں ہمیشہ سوچنے، عقل کو استعمال کرنے، غور و فکر کرنے اور تقلیدی ذہن سے، جس میں ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی، تقلیدی کا مطلب یہ ہے، تقلیدی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے دیکھا دیکھی، فلان ایسا کرتا تھا میں ایسا کر رہا ہوں، فلان نے یہ کہا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، اس تقلیدی ذہن سے نکل کر حر بن کر آزاد ہو کر قرآن، حدیث اور تاریخ کا مطالعہ کر کے مجھے سمجھنا چاہیے کہ دین مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جس دن ہم نے ان بیریئرز کو ہٹا دیا تو ہمارے معاشرے میں امن و امان برقرار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عمومی طور پر مذہب اور دین کا استحصال، اور وہ بھی چند ہاتھوں کے ذریعے سے، امت کی تقسیم اور امت کے لڑانے کا باعث اور ان استحصال کرنے والوں کی جیبوں کے بھرنے اور پیٹ بھرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے مذہب کو کسی کا کاروبار بننے نہ دیں، مذہب کو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بنائیں،
اور اللہ سے جڑنے کا ذریعہ یہ تب بنے گا جب ہم دین کو اللہ کی کتاب سے لیں گے اور رسول اللہ کی سیرت اور سنت سے لیں گے۔ آج ایک ویو چلی ہوئی ہے گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں سے، پورا عالم، پاکستان میں بات کروں، پاکستان میں رہنے والی پوری دنیا اسی ویو کا شکار ہے، جبکہ اس سے پہلے کی دنیا بھی مسلمان تھی اور آج بھی مسلمان ہے۔ آج اگر کوئی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں جائے فوراً کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، کوئی اہل حدیث بریلوی کی مسجد میں جائے فوری طور پر اس پر گستاخ کا فتویٰ لگ جاتا ہے، کوئی بریلوی اہل حدیث کی مسجد میں جائے فوراً اس پر مشرک کا اور بدعتی کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ بعض مساجد میں یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اس مسلک کے علاوہ باقی لوگوں کا داخلہ منع ہے۔ اور اسی طرح سے شیعہ اور سنی چپکلش کہ شیعوں کو کچھ کہا جائے سنیوں کو کچھ کہا جائے، یہ سارا یاد رکھیے دین نہیں ہے، کاروبار ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین ڈبیٹ کا دروازہ کھولتا ہے، دین گفتگو کا دروازہ کھولتا ہے، دین افہام اور تفہیم کا دروازہ کھولتا ہے۔ دین کہتا ہے تم اپنے دلائل لے آؤ، میں اپنے دلائل لے کر آ جاتا ہوں۔ دین کہتا ہے تم اپنی عقل استعمال کرو، میں بھی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں بھی اپنی عقل استعمال کرتا ہوں۔ جہاں عقلیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت تک پہنچ جائیں اس کو ہم سمجھتے ہیں یہی دین ہے۔ اب اس روشنی میں ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، اس کی روشنی میں ذرا دیکھیے اہل البیت کون ہیں۔ اہل البیت کو دیکھنے کے 2 انداز ہیں، ایک یہ کہ اہل البیت چونکہ رسول کریم کے قرابت دار ہیں، رسول کریم کے گھر والے ہیں، رسول کریم کی اولادیں ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا کوئی دوست ہو تو اس دوست کے بچوں سے بھی اس دوستی کی وجہ سے ہماری محبت ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ کیا اہل البیت کی محبت اسی طرح کی ہے جس طرح کی ہمارے کسی دوست کے سے محبت اور دوستی کے نتیجے میں اس کے بچوں سے ہماری محبت ہوتی ہے؟ اور کہیں پر اگر فکر کا، نظریے کا، عمل کا ٹکراؤ شروع ہو جائے تو پھر ہم اپنی راہ لیتے ہیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اہل البیت سے دوستی، اہل البیت کی محبت اس طرح کی محبت ہے، یا پھر وہ ایک دینی ذمہ داری ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں اس سے تھوڑا سا بھی اپنا رخ موڑ دیں تو کہیں ہمارے دین کو نقصان تو نہیں پہنچتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں آیت اتاری، انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل البیت آپ سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھے، ہر طرح کی آلودگی کو دور رکھے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اور آپ کو پاک و پاکیزہ ہی رکھے، پاک و پاکیزہ کیسے؟ ویسے جیسے آپ کو پاک و پاکیزہ رہنے کا حق ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح سے نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ مکان کے دائرے میں محدود ہے، زمانے کے دائرے میں محدود ہے۔ ہم صبح ایک ارادہ کرتے ہیں، دوپہر میں دوسرا، شام میں تیسرا۔ ہمارے ارادے زمان مکان کے تقاضوں کے مطابق بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کا ارادہ بھی ایسا ہے؟ نہیں۔ اللہ کا ارادہ اللہ کے مرید ہونے کی علامت ہے۔ مرید ہونا یعنی اللہ کا صاحب ارادہ ہونا، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ جو صفت خدا ہے، مرید ہونا، صاحب ارادہ ہونا، یہ اس کی ذات ہے، اس کی ذات سے الگ صفت نہیں ہے جو کبھی اس کی ذات کا حصہ بنے اور کبھی نہ ہو۔ تو جو ہے میں کیا تھوڑا سا لطیف، تھوڑا سا گہرا نکتہ ہے، ذرا سمجھیے۔ میں اگر یہاں پر بول رہا ہوں تو ناطق ہوں، خاموش ہوں تو ناطق نہیں ہوں۔
میں چل رہا ہوں تو ماشی ہوں، چلنے والا. اگر میں رک جاؤں تو میں صامت ہوں، ساکت ہوں، چلنے والا نہیں ہوں. یعنی چلنے کی صفت مجھ پر زمانے کے ساتھ عارض ہو رہی ہے، رکنے کی صفت مجھ پر زمانے کے ساتھ عارض ہو رہی ہے. یعنی میں چلتا ہوں تو مجھ سے کہا جائے گا یہ چلنے کی صفت رکھتا ہے، کھڑا ہو جاؤں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ کھڑا ہے. جبکہ اللہ کی صفات کے حوالے سے ایسا نہیں ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذات ہے. اللہ خالق ہے ذاتی، اللہ رازق ہے ذاتی، اللہ متکلم ہے ذاتی، اللہ مرید ہے ذاتی. یعنی مرید ہونا اس کی ذات ہے، خالق ہونا اس کی ذات ہے، رازق ہونا اس کی ذات ہے، عطا کرنے والا معطی ہونا اس کی ذات ہے. لہذا اللہ کی صفات ہماری صفات کی طرح سے نہیں ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ مرید تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی وہ مرید ہے. مرید یعنی ارادہ کرنے والا، ارادے کی صفت رکھنے والا. جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ رازق تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی وہ رازق ہے. اس لیے کہ رازقیت کی صفت، خالقیت کی صفت اس کی ذات ہے، ذات سے الگ آپ نہیں کر سکتے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو پیغام مجھ تک اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چونکہ خود ازلی ہے، توجہ ہے، اللہ خود ازلی ہے جس سے پہلے کچھ نہیں ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ازلی ہے. چونکہ وہ ازلی ہے اس لیے اس کا ارادہ بھی، چونکہ اس کی ذات ہے وہ ارادہ بھی ازلی ہے. جب ارادہ خدا ازلی ہے تو پھر جب وہ کہتا ہے کہ میں اہل البیت کو اس مقام پر رکھ رہا ہوں کہ تمام نجاستیں ان سے دور ہو اور وہ تمام نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک ہو، تو یہ ارادہ ازلی خدا ہے. جب اللہ نے پہلی مخلوق کو خلق کیا تو اس پہلی مخلوق کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اور یہ ہستی تب بھی پاک تھی اور آخر تک پاک ہے. جب یہ پاک ہے تو پھر اس ہستی سے متصل وہ تمام ہستیاں جن کو قرآن نے اہل البیت کہا، وہ ساری کی ساری ہستیاں اس صفت خدا کے، اس ارادے خدا کے دائرے میں شامل ہیں. لہذا اہل البیت کی پاکیزگی، معصومیت اور خطاؤں، نجاستوں، آلودگیوں سے پاک ہونے کا یہ ارادہ ازلی خدا ہے اور ابدی خدا ہے. اس لیے جب سے خدا نے ان ہستیوں کو خلق کیا اور جب تک یہ ہستیاں عالم میں موجود ہیں تب تک اس ابتدا سے اس انتہا تک ہمیشہ یہ پاک تھی، پاک ہے اور پاک رہیں گی. یہ قرآن ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. باقی لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، باقی جتنی بھی دنیا ہے، وہ دنیا جن کو رسول نے دعوت دی کہ لوگوں آؤ مسلمان ہو جاؤ، تو وہ دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ. باقی لوگ کون تھے؟ کوئی بت پرست تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی مسیحی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی دہریہ تھا، کوئی کچھ اور تھا. اور قرآن کی اصطلاح کے مطابق انما المشرکون نجسن، مشرک نجس ہوتے ہیں، چاہے وہ باطنی نجاست ہو چاہے وہ ظاہری نجاست ہو. اس میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو کہ یا اس سے مراد باطنی نجاست ہے یا ظاہری نجاست، چونکہ اس کا نتیجہ پھر عمل میں نکل آتا ہے. باطنی نجاست ہو تو ہم اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، ہمارا ہاتھ گیلا ہو تو ہمارا ہاتھ پاک ہی رہے گا چونکہ اس کی نجاست باطنی ہے. لیکن اگر ظاہری نجاست ہو تو اگر ہمارا ہاتھ گیلا ہے اور ہم نے ہاتھ لگا لیا تو ہمارا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا اور ہمیں پاک کرنا پڑے گا. یہ اس کے فقہی احکام ہیں، وہ بات کے مراحل ہیں. لیکن خود اس بحث میں کہ آیا مشرک نجس ہے یا نہیں، قرآن کے مطابق نجس ہے. کم
از کم جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ باطنی طور پر نجس ہے. اس کو اس باطنی نجاست سے کون سی چیز نکال کے پاک کرتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا ہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اپنا اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، لوگوں آؤ میری طرف، تو اس وقت تک جو لوگ مشرک تھے، جو لوگ بت پرست تھے، جو لوگ غیر موحد تھے، وہ سب کے سب نجس تھے. توجہ آپ کی، وہ سب کے سب نجس تھے. اب جب انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ تو وہ اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ کر جب انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ، تو اس محمد الرسول اللہ کے کلمے کو پڑھ کر وہ اس نجاست سے نکلے اور اسلام کی پاکیت کے دائرے میں داخل ہوئے. اب کیسے ہو سکتا ہے وہ پاک ہستیاں جو ازلی طور پر پاک ہیں اور یہ لوگ جو اب آ کر پاک ہو رہے، دونوں کا مقام بھی برابر ہو اور درجہ بھی برابر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یاد رکھیے کہ اہل البیت کو پہچانیے کہ اہل البیت کون ہے. اہل البیت کے حوالے سے دو روایتیں، ایک ام المومنین عائشہ سے اور دوسری ام المومنین حضرت ام سلمہ سے. بخاری میں، نسائی میں، مسلم میں منقول ہے. جا کر پڑھیے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ صرف گوگل پہ جا کر اہل البیت کے حوالے سے اہل البیت کا نام ڈال دیں اور مسلم کتاب میں سرچ شروع کر دیں. آپ کو وہ ساری روایات یکجا نظر آئیں گی، مل جائیں گی. یہی کام آپ مسلم کے ساتھ کریں، آپ کو مل جائیں گی. بڑا آسان نسخہ ہے، آج کل بڑا آسان ہو گیا. آپ کو پھر کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ہوا کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، میں بالکل تلخیص کرتا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے اور باتیں بہت زیادہ کرنی ہیں آپ سے. حضرت ام سلمہ بھی یہی فرماتی ہیں اور حضرت عائشہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ رسول کریم ہمارے گھر چادر منگوائی، چادر کو پھیلایا، اس چادر کے اندر 5 شخصیات آئیں، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 لوگ. جب یہ 5 لوگ اس چادر کے نیچے جمع ہوئے، اس کے بعد حضرت ام سلمہ کی جو روایت ہے سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جا کر پڑھیے. انہوں نے ایک ایک کر کے، نبی کریم نے ایک ایک کر کے سب کو داخل کیا. تو حضرت ام سلمہ بول اٹھی، یا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو جاؤں؟ یہ ان کی روایت ہے حدیث. فرمایا کیا میں بھی داخل ہو جاؤں؟ رسول کریم نے فرمایا لا، نہیں، آپ داخل نہیں ہو سکتے. لیکن آگے وضاحت کے لیے بیان فرمایا انتی الی الخیر، آپ خیر کے رستے پر گامزن آئیں، آپ خیر کے رستے پر گامزن ہیں. لیکن خیر کے رستے پر گامزن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہل البیت کے چادر کے نیچے آ سکیں. اہل البیت اور ہیں، اور خیر کے رستے پر چلنے والے ہو سکتا ہے کروڑوں ہو، لاکھوں ہو، ہزاروں ہو، سینکڑوں ہو، درجنوں ہو، تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن جو اہل البیت ہیں وہ معین ہیں. اور اس کا تعین کیسے فرمایا؟ چادر اوڑا کر. اور اس کے بعد جب سب آ گئے، اسی سے آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں اپنی محافل میں، اسی واقعے کے حوالے سے کہ جب سب کچھ آ گئے، سب اس چادر کے نیچے سما گئے، تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اشہد ہؤلاء اہل بیتی، دار الہ تو گواہ ہے کہ یہ میری اہل البیت ہے، یہ میری اہل البیت ہے. دوسری چیز جو بڑی زبردست اور عقل انسانی کے عین مطابق ہے، زوجات موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، دوست موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں. مقابلہ کس سے ہے؟ بڑی نجران کے عیسائیوں سے. اللہ چیلنج کرتا ہے کہ ان کو آپ مباہلے کی دعوت دیں
اور ان کو بلائیں کہ وہ بھی میدان میں اترے، آپ بھی اتریں۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں آ رہا، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ ہر آیت پر ظاہر ہے کئی گھنٹوں کی گفتگو ہوگی، لیکن میں صرف آپ کے ذہن کو وہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ان کو بلائیے، آپ بھی اتریں گے میدان میں، لیکن جب آپ اتریں گے تو کیسے اتریں؟ کہا کہ ندعو، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کس کو؟ ابنا یعنی ہمارے بیٹے 1 درجن ہو وہ آ سکتے ہیں، 100 ہو آ سکتے ہیں، لیکن نبی اپنے بیٹے کے طور پر صرف 2 جوانوں کو لے کر آتے ہیں، صرف 2 جوانوں کو۔ وَنِسَاءَنَا، اپنی عورتیں، آپ 13 خواتین کو نبی کی زوجہ کہے، 14 کو کہے، 15 کو کہے، جتنی بھی تعداد کو کہے، ایک بیٹی ہے، باقی یہ خواتین ہیں۔ آپ کی اگر آپ فرض کریں 4 بیٹیوں کے قائل ہوں یا 1 بیٹی کے، فرق کوئی نہیں پڑتا، فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نبی کریم اللہ کے حکم سے میدان مباہلہ میں بنی نصارہ کے بنی نجران کے مقابلے میں تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پر جب ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ چاہے جتنے لوگ اس کے مصداق بن سکے سب کو آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ انفسنا، ہماری جانیں، ایک نہیں ہماری جانیں، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، لیکن ہماری جانیں جب رسول کریم زمین پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایک ہی جان ملتی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جب نبی کریم اپنی خواتین کو تلاش کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں تو ایک ہی خاتون نظر آتی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا۔ جب نبی کریم اپنے بچوں کو تلاش کرتے ہیں تو ان بچوں میں صرف 2 ہی بچے ملتے ہیں، حسن اور حسین۔ ان 5 کو لے کر میدان مباہلہ میں جانا اور پھر بنی نجران کا ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی پسپائی اختیار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہم نے جو چہرے دیکھے ہیں یہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو ہم زندہ بھی نہیں بچیں گے، بھاگو۔ یہ بتاتا ہے کہ اہل البیت میں کون لوگ ہیں۔ دوسری بات، تیسری بات، یہ روایت بھی مسلم میں موجود ہے، ابی داؤد میں موجود ہے، ترمذی میں بھی غالباً موجود ہے، آپ تلاش کیجئے آپ کو فوراً مل جائے گی۔ رسول کریم سے 3 طرق سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، 3 طریقوں سے۔ ایک صحابی نے نقل کیا، میں 1 سال تک مدینہ میں رہا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، نبی کریم اپنے حجرے سے نکلے، سیدھے آئے علی اور فاطمہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، اونچی آواز سے پکارا، السلام علیکم یا اہل بیت، السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا آپ پر سلام ہو۔ اور اس کے بعد نماز کی اذان کا اعلان فرمایا۔ ظہر میں یہی ہوا، عصر میں یہی ہوا، مغرب میں یہی ہوا، عشاء میں یہی ہوا، گویا 1 سال تک نبی کریم ان راوی حدیث کی روایت کے مطابق 1 سال تک 5 نماز کے اوقات میں علی اور فاطمہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر جب پکار رہے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، تو یہ بتا رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، جو لوگ کہیں باہر سے آئے ہوئے اور آج صرف یہاں پر ہے کل چلے جائیں گے وہ بھی یاد رکھیں اور گواہی دیں، جو کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں وہ بھی گواہی دیں، جو فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ بھی گواہی دیں، جو ظہر اور عصر میں آتے ہیں وہ بھی گواہی دیں، جو مغرب اور عشاء میں آتے ہیں وہ بھی گواہی دیں۔ امت کو پتا چلے کہ اہل البیت کا گھر کون سا گھر ہے۔ اب آپ خود آیت کو دیکھ لیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ کی اس حدیث کو دیکھ لیں، مباہلہ کے میدان کو دیکھ لیں، نبی کریم کے اس روایت کو نقل کرنے والے اصحاب میں سے 3 صحابیوں کو دیکھ لیں، 3 طرق سے۔ ایک صحابی نے کہا میں 9 مہینے مدینہ میں تھا، میں نے یہ کام دیکھا، ایک 6 مہینے اور 1 سال، یعنی تینوں کی روایتیں ایک دوسرے کی تائید میں ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا
تھا کہ رسول کریم نے اس طرح سے اہل البیت کو مخاطب فرمایا. کون ہے یہ اہل البیت ہے. اب ذرا آگے بڑھی. اہل البیت کے سرخیل کون ہیں؟ خود نبی کریم اہل البیت کے سرپرست ہیں. نبی کریم کے بعد کون ہے؟ علی. اور ان کے بعد فاطمہ الزہرا، ان کے بعد حسن و حسین. خود علی کے بارے میں اب تمام شیعہ سنی روایات اٹھا کر دیکھو. خلیل جبران نے غالباً یہ بات کہی تھی. خلیل جبران خود مسیحی مصنف ہے اور بہت اس کی تحقیق ہے. کہنے لگا کہ میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد بڑی عجیب چیز دیکھی کہ علی ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی کے پہلو بڑے عجیب ہیں. ایک طرف وہ عروج اور ایک طرف یہ دشمنی. کہنے لگے میں نے یہ دیکھا کہ نبی نے علی کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی موقع ضائع نہیں کیا. جہاں موقع ملا علی کی فضیلتیں بیان کی، علی کے کمالات بیان کی. اور اس کے بعد جب نبی گزر گئے تو آہستہ 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 علی دشمنی اپنا اثر دکھا گئی. کسی شاعر نے کہا ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت بھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. یہ علی کی دشمنی نہیں ہے، یہ خود محمد عربی کی دشمنی ہے. بہرحال نبی کریم کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. خلیل جبران کے بقول ہم نے یہ دیکھا کہ علی کے دشمنوں نے علی کے بغض میں علی کی فضیلتوں کو چھپایا. علی کے دوستوں نے علی کی محبت کے جرم کو اور اس کی سزا کو پیش نظر رکھ کر اور اپنی گردن بچانے کے لیے علی کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا. دشمن نے بغض کی وجہ سے اور علی کے محبوں نے علی کے اس محبت کے جرم کی سزا کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی بڑی سزا ملتی ہے، اس کے باوجود آج 1300 سال 1350 سال گزر گئے. میں خلیل جبران کی بات کروں، 1350 سال گزر گئے، اب بھی کوئی ورق اٹھا کر دیکھ لے وہاں پر کوئی اور ملے یا نہ ملے، علی کی فضیلت ضرور ملتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جس شمع کو اللہ جلاتا ہے سارا عالم مل کر بجھانا چاہے اس کو بجھا نہیں سکتا. علی اہل بیت کے سرخیل. اب ذرا سوچئے خود ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، میں چونکہ ٹائم کم ہے زیادہ میں ان پر ہر نقطے پر بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے پورے اشرے چاہیے. صرف میں آپ کو آپ کے ذہن کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں. ذرا سوچئے نبی کریم نے فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کیا فرمایا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت مریم؟ کون افضل ہے؟ حضرت فاطمہ. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں حضرت مریم کا نام آیا ہے حضرت فاطمہ کا نام نہیں آیا اس لیے وہ افضل ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، نبی کی بیٹی ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، شیعہ سنی مشترکہ سرمایہ ہے. ایک ہستی علی کون؟ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. یہاں پر بھی میں تفصیل میں نہیں آتا، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمام اصحاب موجود ہیں. اللہم ادر الحق کما دار علی. باراللہ حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا رخ ادھر موڑ دے جدھر حق ہے. ایسا ہی ہے، ہم حق کو معیار بناتے ہیں کہ جدھر حق ہے ہمارا چہرہ اللہ ادھر موڑ دے. رسول کہتے ہیں باراللہ حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے، اس لیے کہ علی حق کا پیمانہ ہے. علی حق کا پیمانہ. اس سے زیادہ کیا علی کی فضیلت بیان ہو؟
نفس رسول ہونے کا جو اعزاز رسول نے نہیں اللہ نے علی کو دیا، رسول نے نہیں دیا، اللہ نے علی کو دیا. یہ جان رسول ہے، یہ نفس رسول ہے. یہ جو جان رسول اور نفس رسول ہونے کا اعزاز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز کائنات میں متصور ہے نہیں ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. علی مع الحق والحق مع علی. میں باقی فضائل کی طرف نہیں جاتا چونکہ فضائل کی ظاہر دنیا ہے، سمندر ہے. ذرا آئیے آگے. امام حسن اور امام حسین علیہم الصلوۃ والسلام. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جنت کے تمام جوانوں کے سردار کا نام حسن اور حسین ہے. وہ حسن اور حسین جن کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھا کر پوچھنے والے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم سواری نہ دیکھو کتنا عظیم ہے، دیکھو سوار کتنا عظیم ہے. تفصیل میں پھر نہیں جا رہا چونکہ ٹائم نہیں ہے. وہ حسن اور حسین ان 5 شخصیات میں سے ایک بیان کرنے والے ہیں اور باقی 4 وہ ہیں جن کی اوصاف کو رسول کریم نے بیان فرمایا ہے. اب خود قرآن کی طرف واپس آئیے. قرآن کہتا ہے کہ قل، ان سے کہیے، کس سے؟ مسلمانوں سے، کلمہ گو لوگوں سے، توحید کا کلمہ پڑھنے والوں سے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ جو میں نے تم تک دین پہنچایا، شب و روز محنت کی، اس کا میں کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا. میں کیا چاہتا ہوں؟ یہ بھی اللہ کہتا ہے، خود رسول کریم نہیں. اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ ان سے کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے اقربا، میرے گھر والوں سے یعنی میری اہل البیت سے محبت کرو، یہی میری رسالت کا صلہ ہے. اگر مجھے صلہ دینا چاہتے ہو، تمہیں پیسہ نہیں چاہیے، مجھے عزت نہیں چاہیے، تمہاری دینی عزت سے میں بڑا نہیں ہوتا، تمہارے لیے وہ پیسے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں. اپنی دنیا چاہتے ہو ان سے محبت کرو، اپنی آخرت چاہتے ہو ان سے محبت کرو، چونکہ ان سے محبت کا فائدہ بھی ان کو نہیں ہے، خود تمہیں ہے، خود تمہیں ہے. اس کے بعد آگے آئیے خود قرآن کریم کی طرف. قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی درود کے حوالے سے جو آیت اتری، ان اللہ وملائکتہ، یعنی اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی، یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، ان پر تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام بھیجو. اب کیا نبی کا کوئی شخص یہ کہے، چونکہ آیت میں صرف نبی کا تذکرہ ہے اس لیے آل کو چھوڑ دو، تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء. صلاۃ البتراء دم بریدہ، ابتر صلوات مجھ پر نہ بھیجو. یہ روایت شیعہ روایت نہیں ہے، نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے، میں آپ کے لیے بڑا آسان کر کے جا رہا ہوں. نیٹ پر جا کر صلاۃ البتراء دیکھیے کن کن کتابوں میں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے. لا تصلوا، لا تصلوا کا کیا مطلب ہے؟ مجھ پر ایسی صلوات نہ بھیجنا، یعنی منع ہے، منع. کیسی صلوات بھیجو؟ ایسی جس میں میرے ساتھ میری آل کو بھی شامل کرو. اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم اسی آیت کی تفسیر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ہے. اب ذرا آپ آگے بڑھتے ہیں، ذرا آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ، میں ہوں، آپ ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، کوئی بھی ہے، فقہی مکاتب ہو یا کلامی مکاتب ہو، تمام مکاتب میں ایک بات مسلم ہے، تمام مکاتب میں ایک بات مسلم، اور وہ مسلم بات کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں جہاں اللہ کا تذکرہ آپ کریں گے وہیں پر نبی کا بھی تذکرہ کریں گے، اور جب نبی کا تذکرہ کریں گے تو آپ درود بھیجیں گے، صلوات بھیجیں گے. جب آپ درود پڑھیں گے تو اس درود میں آل
آپ تعریف نہیں کر سکتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور کوئی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. چاہے وہ پڑھے یہ پڑھے ایک ہے. یہ اختصار کے ساتھ ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ہے. لیکن کسی ایک جگہ کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہہ کر خاموش ہو جائے، آگے نہ بڑھے؟ کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ کہے اللہم صلی علی محمد اور اس کے بعد کما صلیت علی ابراہیم، نہ آل ابراہیم کا تذکرہ کرے نہ آل محمد کا تذکرہ کرے؟ نہیں کر سکتا. آل ابراہیم کا تذکرہ یہاں پر کس باب میں ہے؟ اسی درود میں، درود ابراہیمی میں تمام مسلمانوں میں متفقہ درود ہے. کوئی یہ نہ سمجھے یہ شیعہ درود ہے وہ سنی درود ہے، نہیں، یہ لوگوں کی تقسیم ہے. یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی راہ ہے، مشترکہ درود ہے. اسی مشترکہ درود میں کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں آل ابراہیم کا تذکرہ بھی چھوڑ دوں، آل محمد کا بھی چھوڑ دوں؟ نہیں. اگر ایسا کیا تو پھر کیا ہے؟ نہ تمہاری نماز نماز ہے، نہ تمہارا درود درود ہے، زیرو ہے. اب یہاں پر یہ جو درود ابراہیمی ہے، اس درود ابراہیمی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہاں پر آپ آیا حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیج رہے ہیں یا صرف محمد اور آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. اسی درود میں آپ یہاں پر بھی جو درود ہے وہ اس آیت کے مطابق آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود یہی ہے. اس کے بعد آپ حوالہ دے رہے ہیں. وہ حوالہ کیا ہے؟ خدایا ان پر درود بھیج. اسی طرح جس طرح سے ماضی میں تو حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجتا تھا، یہاں پر جو آپ کی دعا ہے حضرت ابراہیم کے لیے نہیں ہے، یہ محمد عربی اور ان کی آل کے لیے ہے. اب سوال ہے کہ جس شخص کی نماز آل محمد پر درود کے بغیر مکمل نہ ہوتی ہو، وہ آل محمد کو چھوڑ کر جنت جانے کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر دوسری طرف غور کرنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جن پر درود بھیجنا، آپ کی توجہ چاہیے، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، کچھ اور ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن غور کیجئے گا، جن پر درود بھیجنا کچھ باقی لوگوں کی، کچھ نہیں، باقی لوگوں کی عبادت کے درست ہونے کی ضمانت ہو. نماز جو ہم پڑھتے ہیں بغیر وضو کے پڑھیں تو نماز درست ہے؟ نہیں ہے. نجس کپڑوں میں نماز پڑھیں تو درست ہے؟ نہیں ہے. کسی کی غصبی زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو درست ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح سے آل محمد کو شامل کیے بغیر نماز پڑھیں تو درست ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد پر درود بھیجنا آپ کی اس برترین عبادت جس کو اللہ نے صلاۃ کہا، اس کے صحت اور اس کے درست ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر آل محمد کو آپ اس نماز میں، تذکرے میں، درود میں، سلام میں شامل نہیں کرتے تو آپ کی نماز نماز نہیں ہے. تو درود جن پر بھیجنا لازم ہے، جو وہ ہستیاں ہیں وہ، اور جو درود بھیجنے کے پابند ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل اس بات کو مانتی ہے، ہندو کی عقل بھی نہیں مانتی ہے. چاہے کہ کوئی مسلمان ایسا کوئی دعویٰ کرے. اب ذرا آگے آئیے، میں اسی بات کو، چونکہ میں خطیب نہیں ہوں، خطابت نہیں کر رہا اس وقت، آپ کو دین کے معارف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تک، یہ یاد رکھیے گا. ایک بار سلوات دیجیے پر محمد وعلم. ایک بار پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے پر محمد.
کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے دو طبقات ہیں. ایک وہ اعلیٰ ترین طبقہ ہے جس کو اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جس کے سامنے ان اعلیٰ ترین ہستیوں کو رول ماڈل بنا کر سامنے رکھا گیا ہے. ان کی طرح بنو اور ان تک پہنچو. آل محمد اور محمد یعنی نبی اور نبی کی آل وہ ہیں جن تک پہنچنا باقی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جن کو فالو کرنا باقی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو فالو کریں، چونکہ یہ ازلی طور پر پاک ہیں. باقی لوگ کلمہ پڑھ کر پاک ہوئے ہیں. توجہ ہے آپ کو. اب امام احمد بن حنبل کی روایت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. آپ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے پر محمد. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے لیکن ایک منٹ. جب آپ درود پڑھتے ہیں تو وقت کے اس منجی عالم بشریت مہدی آخر الزمان کے ظہور کی دعا بھی ساتھ میں شامل کیجئے. اور جب پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں چاہے یہاں پر پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مکمل پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام احمد ابن حنبل ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے امام ہیں. ہم بھی ظاہر ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور بہت بڑے مجتہد بھی ہیں. کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. ان کی ایک کتاب ہے بڑی معروف جو آج آپ کے گھروں میں بھی یقیناً ہوگی، فضائل صحابہ. آپ اٹھا کر دیکھیں جتنے بھی ہمارے مولوی صاحبان، اہل منبر صاحبان، خطبہ اہل سنت میں صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، بالعموم فضائل صحابہ سے نکال کر بیان کرتے ہیں. وہاں پر وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے والد سے پوچھا. کس سے؟ والد سے. کہ ابا جان، نبی کریم کے صحابہ کے درمیان جو درجہ بندی ہے، چونکہ سارے صحابہ برابر تو نہیں ہے، کوئی سب سے ادنا درجے پر ہے، کوئی سب سے اعلیٰ درجے پر. جس طرح سے تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، خود رسولوں میں بھی درجہ بندی ہے، سارے برابر نہیں ہے. تو صحابہ بھی سارے برابر نہیں ہے. کوئی سابقون الاولون ہے اور کوئی یبن الطلقاء ہے. آسمان زمین کا فرق ہے. کوئی یہ کہ یہ اور وہ برابر، نعوذ باللہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر اور سونا برابر، ممکن نہیں ہے. درجہ بندی ہے. اس لیے کہتے ہیں میں نے پوچھا، اپنے والد سے پوچھا، ابا جان یہ جو طبقہ بندی ہے صحابہ کرام کی، اس میں مجھے بتائیے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ طبقہ کہاں تک جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا اور کہا کہ پہلے درجے پر صحابی حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر آگے عشریہ مبشرہ میں سے ہر صحابی کا نام لیا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور صحابہ کا نام لیتے لیتے انہوں نے 16 صحابیوں کا نام لیا. کتنے؟ 16. کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے پوچھا ابا جان آپ نے 16 اصحاب کی درجہ بندی میں ان کا نام لیا، کہیں پر علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا، تو کیا علی ان صحابہ میں سے نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا تم نے مجھ سے پوچھا کیا تھا؟ کہا میں نے پوچھا تھا صحابہ کی درجہ بندی. تو کہا علی صحابی نہیں، علی اہل بیت میں سے ہیں. علی اہل بیت میں سے ہیں. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ فرمایا، لا یقاس بہم احد. اس پورے عالم میں نبی کے بعد کسی اور کا موازنہ علی ابن ابی طالب سے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو تم کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ اہل بیت کون ہے؟ یہ ہستیاں. اب ذرا مجھے بتائیے ان تمام فضیلتوں کے بعد
امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ 25 سال نبی کے بعد خاموشی کی زندگی. ظاہر وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ان 25 سالوں کے بعد آپ کو امت نے منتخب کیا خلافت پر. ایسا ہی ہے امت نے. میں اس عقیدے کے بحث میں نہیں جاتا کہ خلافت اللہ کی طرف سے ہے یا امت کا اختیار ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ امت نے علی کے گھر کا محاصرہ کیا، دھرنا دیا اور کہا کہ یا علی، یا آپ خلافت قبول کر لیں یا پھر جو ہے اسلام تباہی کے بہانے پر ہے. علی مجبور ہوئے خلافت کو قبول کرنے پر. لیکن وہ کیا سبب تھا کہ نبی کے بعد یہی علی 25 سال خانہ نشین رہے، گھر میں رہے؟ کوئی اجتماعی ایسی چیز جس میں علی ابن ابی طالب کھڑے نظر آئے جس طرح سے باقی ہے وہاں پر نظر نہیں آتے. لیکن جب آپ کو خلیفۃ المسلمین کے طور پر مسلمان منتخب کرتے ہیں تو اس کے بعد ان 4.5 سالوں میں وہی مسلمان کبھی جمل کی صورت میں تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی صفین کی صورت میں تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی نہروان کی صورت میں تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں. ان 4.5 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب قتل کر دیے جاتے ہیں کہ علی خلافت چلا نہ سکے. اجر رسالت اسی کو کہتے ہیں. سوال ہے یا نہیں؟ تعصبات میں نہ جائیں، فرقہ وارانہ رجحانات میں بالکل نہ جائیں. چاہیے اسباب تلاش کیجئے. یہ جو علی سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ مشرکین ہیں، کافر تھے، بت پرست تھے، دہریے تھے. نہیں، کون لوگ تھے؟ کلمہ گو. کون لوگ تھے؟ مسلمان. کون لوگ تھے؟ روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حفظ قرآن کرنے والے. جن کی شان بیان کرتے کرتے رسالت میں آپ کی زبان تھکتی نہیں ہے، اس ہستی کے ساتھ یہ سلوک ہے. دوسری ہستی اہل بیت میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کون؟ جو بضعۃ الرسول ہے، رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، رسول کے وجود کا حصہ، وجود کا حصہ. وہ جس کو سونگھ کر رسول کریم فرمایا کرتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ جس کی آمد پر کسی کے حوالے سے رسول نے یہ نہیں کیا، لیکن وہ جب آتی تھی اپنی جگہ کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، بوسہ دیتے تھے، لاتے تھے ان کو اپنی مسند پر بٹھا کر خود سامنے بیٹھ جاتے تھے. وہ ہستی رسول کریم کی رحلت کے بعد، آپ کے وصال کے بعد تاریخ میں زیادہ سے زیادہ جو مدت لکھی گئی ہے وہ 6 ماہ ہے. ان 6 مہینوں میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، جا کے پڑھیے. کیا ہوا کہ رسول کی وہ بیٹی جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا من احبہا احبنی ومن ابغضہا ابغضنی، اس میری بیٹی کو غضبناک نہ کرنا. جو یہ غضبناک ہوئی تو اللہ غضبناک ہوتا ہے. اس کے غضب میں اللہ کی غضب ہے، اس کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. وہ بیٹی. اب آپ جائیے بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھیے. جب فاطمہ الزہرا کا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوتا ہے تو اس موقع پر فاطمہ الزہرا علی کو وصیت فرماتی ہیں. کیا؟ علی، مجھے جتنا ستایا گیا ہے اس کے بعد میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن کی روشنی میں نہیں. میرے جنازے میں کسی اور کو آنے نہ دینا، تنہائیوں میں صرف میرے گھر والوں کے ساتھ. اس لیے آدھی رات میں جنازہ اٹھتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، 40 قبریں بنائی جاتی ہیں تاکہ پتہ نہ چلے فاطمہ الزہرا کہاں پر دفن ہے، جن کی قبر آج تک پوشیدہ ہے. آج تک
کیوں ایسا ہے؟ رسول کریم کی فطرت اور اولاد کو اللہ نے یہ صلہ دینے کا حکم دیا ہے. یہ صلہ ہے رسالت کا. اب آگے بڑھیے امام حسن کے ساتھ. وہ امام حسن جن کو علی کے بعد 6 مہینے تک مسلمانوں نے منتخب کیا، لیکن ان 6 مہینوں میں زمین تنگ کر دی. آخرکار خلافت سے دستبردار ہو گئے. کہا لے لو اپنی خلافت. اس کے بعد بھی جان بخشی نہیں ہوئی. زہر دیا گیا، شہادت ہوئی. شہادت کے بعد اب جب جنازہ نکلا تو رسول کا گھر یعنی حسن کا گھر، چونکہ وراثت ان کی ہے، لیکن جب اس طرف لے جایا جا رہا تھا تو تیروں کی بارش ایسے کی گئی کہ تابوت حسن میں تیر گھسے اور بدن اطہر کو چھیدتے ہوئے خون کے نکلنے کا باعث بن گئے. اب جنازہ واپس گھر آیا، تیر نکالے گئے، کفن تبدیل کیا گیا اور بدن مبارک پر لگے ہوئے زخموں کو لپیٹا گیا. پھر نیا کفن دے کر اب بیت نبی نہیں بلکہ بقی کی طرف رخ کر کے وہاں پر لے جا کر دفنایا گیا. کیا یہ اجر رسالت ہے؟ یہ اجر رسالت ہے. اس کے بعد حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی جو مسجد کے دروازے سے جب اندر تشریف لاتے ہیں، بچے ہیں، نبی کریم جمعے کی نماز کے خطبے میں منبر پر ہیں، خطبہ بیان فرما رہے ہیں. حسین گرتے ہیں. یہ گرنا اللہ کے اذن سے تھا تاکہ بتا سکے کہ دیکھ لو نماز عبادت ہے، لیکن اس سے بڑی عبادت حسین کو گرنے سے بچانا ہے. رسول کریم اپنی اس عبادت کو چھوڑتے ہیں، بھاگ کر جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پیار سے درد کے ساتھ پوچھتے ہیں، بیٹا حسین تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ حسین کربلا میں پہنچتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صرف قتل نہیں ہوتے بلکہ جب قتل کر دیے جاتے ہیں تو آپ کی پوری فیملی اور تمام جوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے. ہندوؤں نے کیا، مشرکین نے کیا، اہل بدعت نے کیا. کس نے کیا؟ ترتیب سے دیکھیے کس نے کیا اور کیوں کیا. وہی حسین ابن علی جن کو گرتے ہوئے دیکھ کر رسول برداشت نہیں کر پاتے. اس رسول کے بیٹے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو پھر صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا، ان کا لباس بھی اتار لیا جاتا ہے. ان کے گھوڑے پر، ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے. صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے نکالا جاتا ہے، خیمے لوٹے جاتے ہیں اور ان بچیوں، بیٹیوں، مخدرات، مستورات اور بنات نبی کے سروں کی چادریں چھینی جاتی ہیں. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہے اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا. جب شام غریبہ کا وقت ہوتا ہے تو ان خیموں کو آگ لگانے کے بعد ان بنات نبی کو بے پالا سواریوں پر باندھ کر ان شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزارا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے اور ان کو بتایا جائے، دیکھ لو ہم نے تمہارے مردوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اجر رسالت یہ ملتی ہے. اجر رسالت اس صورت میں رسول کے گھرانے کو دیا جاتا ہے. کیا یہ ہماری عقلوں کو، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ذرا آگے بڑھیے. امام سجاد علیہ السلام جو یہ ایام ہے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی، ملحال راوی ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا کب 94 یا 95 ہجری میں، کربلا کے واقعے کے 61 ہجری میں وہ واقعہ ہوا. 95 یعنی 34 سال کے بعد، 34 سال
کہتے ہیں جب میں پہنچا میں نے دستک دی، دروازہ غلام نے کھولا، جا کر اطلاع دی، واپس آیا، مجھے لے کر امام کے پاس گئے۔ میں نے فرزند رسول کو گھر کے چھت پہ دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہے، سامنے ایک برتن ہے، برتن میں پانی ہے، پانی کو دیکھتے ہیں اور اشک بہا کر روتے ہیں، اور صرف روتے نہیں ہیں بلکہ آنکھوں سے خون کے آنسو گر رہے ہیں۔ یہ جو خون کے آنسو گرنا، یہ اصطلاح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شدت غم کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، حقیقتاً خون کے آنسو گر رہے تھے۔ کوئی شخص نجف میں آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس آیا، عرب بادیہ نشین تھا، آ کر کہنے لگا کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ کربلا میں واقعے کے بعد امام زین العابدین ایک عرصے تک خون کے آنسو بہاتے رہے، تو کیا واقعی وہ خون کے آنسو بہا رہے تھے یا شدت غم کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے؟ آپ بے اختیار رو پڑے، جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، گرک کر روتے رہے کافی دیر تک۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تو رومال اٹھا کر زمین پر رکھا۔ کہتے کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ رومال میں جگہ جگہ خون کے دبے ہیں۔ دیکھ کر پریشان ہوئے، کہا کہ آپ کے رومال پر خون کے دبے، آپ خون کے آنسو ہو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، بڑا دلدوز اور دلسوز جملہ کہا، میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کے گلے اور گردن پر چھری پھرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے لاشِ حسین کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے خیموں کو آگ لگتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے زینب کو اسیر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج بھی صرف میں یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو بہتے ہیں۔ منہال آیا، امام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اپنا رسول اللہ 34 سال گزر گئے، آپ اب بھی رو رہے ہیں خون کے آنسو؟ جیسے ہی یہ سنا امام تڑپے اور بلک کر رو پڑے، اور روتے ہوئے کہنے لگے، منہال تم نے ہم پر بہت بڑا ظلم کیا۔ پوچھا، یا اپنا رسول اللہ میں نے کیا ظلم کیا؟ فرمایا یہ بتاؤ، قرآن میں حضرت یعقوب پر مشتمل آیات کو تم نے پڑھا ہے؟ حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یوسف چند دنوں کے لیے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، چند دنوں کے لیے، لیکن ایک یوسف کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، خود نابینا ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں، 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں، میں کیسے مروں؟ فرمایا، عرض کیا، یا اپنا رسول اللہ ذرا بتائیے آپ پر سب سے سخت وقت کہاں تھا؟ کون سا مقام تھا جہاں پر سب سے زیادہ آپ پر گراں گزرا ہو؟ 3 دفعہ فرمایا، الشام الشام الشام۔ پوچھا، یا اپنا رسول اللہ کیا ہوا تھا شام میں؟ 2-3 جملے صرف۔ فرمایا کہ جب ہمیں شام میں بازار میں داخل کیا جا رہا تھا تو ہمیں باہر روکا گیا اور بازاروں کو سجایا گیا، سارے شہریوں کو بلایا گیا اور کہا گیا ہم نے خوارج کو اسیر کر لیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کیا ہے، ان کی خواتین کو اسیر کیا ہے، آؤ استقبال کرو۔ اور استقبال کیسے کرو؟ جب ہمیں شہر میں داخل کیا جا رہا تھا تو 2-3 کیفیات ہیں۔ ایک یہ کہا کہ ہمیں ایک قطار میں داخل کیا گیا تو ایک بڑے کو آگے، پھر بچے کو پیچھے، پھر بڑے کو اس کے پیچھے، پھر بچے کو اس کے پیچھے، لیکن اس طرح کہ بڑے کی گردن میں زنجیر، کڑا اور کڑے پر زنجیر، اس زنجیر کو پچھلے اس بچے کے گلے پر موجود اس کڑے کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اس کو پچھلے بڑے انسان کے گردن پر موجود اس زنجیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس طرح سے قطار میں داخل کیا گیا۔ اب جب رش کی وجہ سے پہلا اسیر آگے بڑھتے ہوئے مشکل محسوس کرتا تو یہ ظالم نیزے کی انیوں سے اس کو دھکا دیتے، پھر وہ جب ذرا تیز چلتے تو یہ زنجیر کھچ جاتی، جب زنجیر کھچ جاتی تو وہ جو پیچھے اسیر بچہ تھا وہ ہوا میں معلق ہو جاتا۔ اس کیفیت میں ہمیں بازار شام میں داخل کیا گیا، اور جب ہم بازار شام میں داخل ہوئے تو ہمارا استقبال کیسے ہوا؟
کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی ابلا ہوا گرم پانی پھینکتا تھا، اور کوئی انگارے اور آگ پھینکتا تھا۔ فرمایا ایک وقت ایسا آیا، ایک انگارہ مجھ پر گرا، میرے کپڑوں کو آگ لگی، لیکن میں کتنا مظلوم تھا، میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے اور میں اپنے جسم پر لگی ہوئی آگ بجھا نہیں سکتا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ مجلس اہل البیت ہے اور آپ سب کی آنکھیں نم ہیں، آپ کے دل کربلا سے، رسول اللہ سے، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان آنسوں کے نتیجے میں آپ کے دل پاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ کی زبانوں سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اس لیے آئیے 10 مرتبہ اپنے رب کو اونچی آواز سے پکاریے، یا اللہ، 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی اس عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھیں۔ یہ دعا کی محفل ہے، دعا کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یقین کے ساتھ۔ خدایا ہمارے دلوں کو پاک و پاکیزہ فرما، بالا ہمارے دلوں کو اہل البیت سے جوڑ دے، بالا ہمارے دلوں کو رسول اللہ کے ان پاک باز اصحاب سے جنہوں نے اہل البیت اور رسول سے وفاداری کی انتہا کر دی، ہمارے دلوں کو ان سے جوڑ دے۔ بالا ہمیں ہمیشہ حسین کے پرچم تلے جینے کی اور حسین کے پرچم تلے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمیں قرآن اور آل نبی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دین نبی سے اور آل نبی سے اور قرآن سے لینے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے قلوب کو علی اور آل علی سے متصل فرما۔ بالا ہمارے اندر کی گندگیوں کو، نجاستوں کو، بیماریوں کو پاک کر کے ہمیں پاک و پاکیزہ اور منور فرما۔ بالا جب تک ہم جیتے ہیں محمد و آل محمد کی راہ میں جینے اور اسی راہ میں مرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ جو لوگ مادی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے پریشان حال ہیں، خدایا تو ان کی اس ناتوانی کو توانگری میں اور بے نیازی میں تبدیل فرما۔ بالا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل، شفائے کامل عطا فرما۔ بالا جتنے بھی لوگ تیرے دین کی سربلندی کے لیے دنیا بھر میں جدوجہد کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مراجع نظام، مجتہدین کرام، رہبر عالم اسلام سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو لوگ دنیا بھر میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی تباہی کے لیے سامان فراہم کر رہے ہیں، انہی کو تباہ فرما۔ بالا پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما۔ بالا تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، ائمہ کا واسطہ، پاک باز ہستیوں کا واسطہ، امام زمان، امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان، ان کے انصار، ان کے حقیقی منتظروں میں شمار فرما۔ ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما۔ ان کے فیض سے ہم سب کو روشن اور منور فرما۔ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مرنے لگے تو علی کا دیدار نصیب فرما۔ قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کا دیدار اور زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ محشر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ بالا ہمارے بچوں، ہماری خواتین، ہماری ماؤں بہنوں سب کو
کربلا والوں کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے ارد گرد کے تمام لوگ سب کی تربیت کی توفیق عطا فرما. بالا جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں ہمیں ہمیشہ حق کے رستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام اموات، ہم سب جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کے تمام مرحومین کو جو برزخ میں ہے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اور آج جمعے کا دن ہے، عصر جمعہ ہے اور رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، خدایا ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما، ان کی برزخ کی مشکلات کو دور فرما، ان کو نبی کریم اور آل نبی کے سائے میں مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہم سب کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے، خصوصاً بانی مجلس اور صاحب خانہ کے تمام مرحومین جتنے بھی دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اس وقت پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص جتنے لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کے شکار ہیں ان پر رحم فرمائے اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دعائیں اب تک مانگی گئی ہیں ان کی اجابت کی اور ان کی قبولیت کی نیت سے اور صاحب خانہ کی نیتوں کی برابری کی نیت سے سب مل کر 3 بار صلوات لیکن معجل فرج ان کے ساتھ بلند آواز سے درود بھیجیے محمد علیہ